بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ اندر سے اسے مسلسل اس لڑکی کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اس کے سر میں شدید درد ہونے لگا تھا۔ اس نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا کہ اپنی بکواس بند کرو، ورنہ تمہیں زندہ زمین کے اندر دفن کر دوں گا۔ اور یہ سب کچھ کرتے ہوئے مجھے ذرا بھی دکھ نہیں ہوگا، کیونکہ تم جیسی عورتیں اسی قابل ہی ہوتی ہیں۔ دوسری طرف یکدم ہی خاموشی چھا گئی۔ روحا کا پورا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، کیسے یہاں سے نکلے۔ کافی دیر خاموشی چھائی رہی اور پھر وہ دوبارہ سے گڑ گڑانے لگی۔ خدا کے لیے مجھے جانے دو، میرے پاپا میرے لیے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، ان کی طبیعت پہلے ہی بہت خراب ہے، وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ میں بھی تو یہی چاہتا ہوں کہ تمہارا باپ یہ صدمہ برداشت نہ کر پائے اور اس دنیا سے رخصت ہو جائے، کیونکہ وہ انسان اسی لائق ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس انسان نے کتنے لوگوں کی زندگی برباد کی ہے، اور آج میں اس کی زندگی برباد کروں گا، تمہیں تکلیف پہنچا کر۔ میں اسے تکلیف پہنچاؤں گا۔ دوسری طرف سے سنائی دینے والی آواز ہر طرح کی نرمی سے پاک تھی۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ انسان رحم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور روحا کی اتنی اہمیت نہیں تھی کہ وہ یہ ظالم ستم برداشت کر سکتی۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے لگی۔ اسے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ضرور اسے اس مشکل سے باہر نکالیں گے۔ وجدان کو باہر کھڑی تقریباً 1 گھنٹہ گزر چکا تھا، لیکن ابھی تک حیدر کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ اسے ہمیشہ سے ہی دوسری عورتوں کو کڈنیپ کرنا زہر لگتا تھا، کیونکہ اس سے عورتوں کے نام سے ہی چڑ ہوتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ اس نے آج تک جس بھی لڑکی سے محبت کی تھی وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس نے سب عورتوں کو وہی بے وفا کا خطاب دے دیا تھا اور سوچتا تھا کہ یہ عورتیں اسی قابل ہیں کہ انہیں تکلیف دی جائے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب حیدر وہاں پر پہنچا تو وہ غصے سے چلانے لگا، تم باہر کھڑے کیا کر رہے ہو؟ میں نے تم لوگوں کو کہا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ اندر موجود رہنا۔ اس کوٹری میں ایک اور خفیہ دروازہ بنا ہوا ہے، اگر وہ اس سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئی تو میں تم لوگوں کو جان سے مار دوں گا۔ اس کی بات سن کر وجدان کا پورا وجود خوف سے کانپنے لگا۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ دوسری طرف روحا وہ دروازہ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئی تھی اور اب مسلسل بھاگے چلی جا رہی تھی۔ بار بار خوف سے وہ پیچھے مڑ کر بھی دیکھتی تو اسے صرف اور صرف اندھیرا دکھائی دیتا اور اس کے چہرے پر سکون پھیل جاتا۔ خوشی سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ جو سوچ رہی تھی کہ اب ہمیشہ کے لیے ظالم انسان کی گرفت میں قید ہو کر رہ جائے گی، اب یوں آزادی ملنے پر اس کا دل دوبارہ سے خوش فہمیوں سے بھر گیا تھا۔ آنکھوں کے سامنے اپنی جان سے عزیز ماں کا چہرہ گھوم رہا تھا، جو اس سے بہت محبت کرتی تھی اور اس کی خوشیوں کے لیے کسی بھی حد سے گزرنے کے لیے تیار ہو جاتی تھی۔ اچانک ہی اس کے پاؤں کو ٹھوکر لگی اور وہ منہ کے بل زمین پر گر پڑی۔ اس نے سر اٹھایا تو نظر جوتوں پر پڑی۔ وہ مردانہ اور کافی قیمتی جوتے تھے۔ جب اس نے اپنا چہرہ اوپر بلند کیا تو سامنے ہی وجدان کھڑا تھا، جو نفرت بھرے انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا تھا کہ تم ہماری گرفت سے نکلنے میں کامیاب ہو جاؤ گی؟ یہ صرف اور صرف تمہاری غلط فہمی ہے۔ اب تم ساری عمر ہمارے پاس قید ہو کر رہو گی اور تمہارے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا۔ اب تمہارے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا کہ تمہاری روح بھی تڑپ اٹھے گی۔ وہ جلدی سے اس کے قدموں میں گر گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے یہ ظلم مت کرو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو تم میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہو؟ تم نے ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑا ہے میڈم صاحبہ۔ جو ظلم و ستم اس نے ہم پر ڈھائے ہیں، ہم وہی ظلم و ستم تم پر ڈھائیں گے اور اس طرح سے تمہارے باپ کا بدلہ لیں گے۔ مگر انہیں تو اس چیز سے کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا۔ تم لوگوں کو ہم لوگوں کے رشتے کے بارے میں جیسا سوچ رہے ہو، حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے باپ کو میری ذات سے ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے۔ صرف میں ہی ہوں جو اپنے باپ سے محبت کرتی ہوں۔ اگر تم لوگ اسے میری کڈنیپ کے بارے میں بتا بھی دو تو بھی انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ جان بوجھ کر اس طرح کی باتیں کر رہی تھی اور خود کو چالاک شو کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔
مگر سامنے بھی وجدان تھا جو انسان کو دیکھ کر اس کے اندر تک جھانک لیتا تھا اور اندازہ لگا لیتا تھا کہ وہ اس وقت کیا سوچ رہا ہے۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر جھکا اور اس کا منہ دبوچتے ہوئے کہنے لگا، تم جیسی عورتوں کو میں بہت ہی اچھے طریقے سے جانتا ہوں، میرے ساتھ یہ چالاکیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ تم پر تھوڑا سا کم ظلم کیا جائے، تم اپنا یہ بدصورت منہ بند رکھا کرو۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ سے پیچھے کی طرف دھکا دیا تھا۔ روحا کا سر زور سے زمین پر جا کر لگا۔ وہ درد کے مارے کرا اٹھی، لیکن سامنے کھڑے انسان کو پرواہ ہی کہاں تھی۔ اب وہ وہاں پر حیدر کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ 10 منٹ گزر چکے تھے مگر اس کا ابھی تک کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ روحا نے دوبارہ سے اس چیز کا فائدہ اٹھایا اور وہاں سے بھاگنے لگی۔ وجدان نے اس کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس کا پاؤں کسی سخت چیز سے ٹکرایا اور وہ منہ کے بل زمین پر گرا۔ ناک زور سے زمین کی سطح سے ٹکرائی اور بہت زیادہ خون بہنے لگا۔ اس کی دردناک چیخیں اس وقت جنگل میں گونج رہی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس لڑکی کو گندی گندی گالیاں بھی بک رہا تھا۔ روحا کے کان شرمندگی کی وجہ سے لال ہو گئے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش کروا دے۔ اسے بچپن سے ہی گالیوں اور مار پیٹ سے بہت خوف محسوس ہوتا تھا۔ بلا شبہ وہ ایک DSP کی بیٹی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ان ساری چیزوں سے ہمیشہ دور ہی رہتی تھی۔ وہ بہت ہی نرم دل کی مالک تھی اور معصوم لڑکی تھی۔ ذرا سی لڑائی ہو جاتی تو وہ بہت زیادہ ڈر جاتی تھی۔ اپنی بیٹی کی عادت DSP صاحب کو خود بہت زہر لگتی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ روحا ایک بہادر لڑکی بنے جو ایک مضبوط چٹان کی طرح ہو اور کسی سے بھی نہ گھبراتی ہو، مگر لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہ اپنی بیٹی کے اندر کا ڈر ختم نہیں کر پائے تھے، اور وہ اس کا ذمہ دار بھی اپنی بیوی کو ہی ٹھہراتے تھے جس نے کچھ زیادہ ہی سے لاڈ پیار دے رکھا تھا۔ یہ بات سچ بھی تھی کہ نیلم بیگم اپنی بیٹی کا حد سے زیادہ خیال رکھتی تھیں اور وہ اس کے معاملے میں حد سے زیادہ پوزیسو تھیں۔ بچپن سے لے کر جوانی تک انہوں نے کبھی بھی اپنی بیٹی کو اکیلے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دی تھی، اور اگر وہ ذرا دور چلی جاتی تھی تو وہ سارا گھر سر پر اٹھا لیتی تھیں، یہاں تک کہ فوراً ہی اپنے شوہر کو کال کر کے کہہ دیتی تھیں کہ پولیس میں رپورٹ کروا دیں۔ وہ خود بیوی کی اس عادت سے بہت عاجز آ چکے تھے۔ وہ اسے لاکھ بار سمجھا چکے تھے کہ اتنا زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری بیٹی کوئی چھوٹی سی بچی نہیں ہے، بلکہ وہ جوان ہو چکی ہے اور اپنا اچھا برا بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے۔ تم اگر اس کے سارے معاملات میں دخل اندازی کرتی رہو گی تو وہ کبھی بھی زندگی میں آگے نہیں بڑھ پائے گی۔ نیلم بیگم اپنے شوہر کی ساری باتیں کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی تھیں اور پھر سے اپنی بیٹی پر نظر رکھنا شروع کر دیتی تھیں۔ زندگی میں پہلی بار انہوں نے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا تھا اور اسی دن ہی ان کی بیٹی بھی غائب ہو گئی تھی۔ وہ رو رہی تھی، پیٹ رہی تھی، پچھتا رہی تھی۔ اب اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ DSP صاحب نے بھی ہر جگہ تلاش کر لیا تھا مگر وہ انہیں کہیں بھی نہیں مل رہی تھی۔ نہ جانے روحا کو زمین کھا گئی تھی یا آسمان نگل گیا تھا، وہ اندازہ نہیں لگا پا رہے تھے۔ روحا کو بھاگتے ہوئے 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ ایک ایسی مردانہ آواز سنائی دی، ابھی اور اسی وقت وہاں پر رک جاؤ ورنہ میں گولی چلا دوں گا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل کانپا تھا، لیکن اس نے بھاگنا ابھی تک نہیں چھوڑا تھا۔ وہ مر جانا تو پسند کر سکتی تھی، لیکن اپنی عزت یوں کسی کے حوالے ہرگز نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی بابا نے بھی تو اسے یہی سکھایا تھا اور ہمیشہ اس کا ہی درس دیا تھا کہ اگر کہیں پر زندگی اور عزت کا سوال آ جائے تو ہمیشہ اپنی عزت کو چننا۔ وہ آواز کو نظر انداز کیے دوبارہ سے بھاگنے لگی۔ حیدر نے ایک مسکراتی ہوئی نظر اس بھاگتی ہوئی لڑکی پر ڈالی۔ اسے اس کی ادا پسند آئی تھی۔ بلا شبہ اس کے لیے اپنی زندگی کی اہمیت عزت سے بڑھ کر نہیں تھی، اسی وجہ سے ہی تو وہ بغیر خوف کے بھاگی چلی جا رہی تھی۔ شیر خان اپنے کچھ آدمیوں کو لے کر اس لڑکی کے گرد ایک گول دائرہ بنا لو۔ وہ لڑکی اب کچھ زیادہ ہی خود کو بہادر سمجھنے لگی ہے۔ آؤ ذرا اس کی بہادری نکالتے ہیں۔ روحا نہیں جانتی تھی کہ یہ پورا جنگل ہی ان لوگوں کے قبضے میں ہی ہے، اور اس جنگل میں جگہ جگہ حیدر کے لوگ جمع تھے
وہ جتنی مرضی کوشش کیوں نہ کر لے، وہ یہاں سے کبھی نہیں نکل سکتی۔ یہاں پر جگہ جگہ جال بھی بچھے ہوئے تھے اور کنکر بھی پڑے ہوئے تھے۔ اس کا پاؤں دوبارہ سے پتھر سے ٹکرایا اور وہ منہ کے بل زمین پر گر پڑی، مگر اس کی خوش قسمتی یہ تھی کہ اس نے اپنے ہاتھ پہلے ہی زمین پر ٹکا لیے تھے، جس کی وجہ سے اس کا منہ زمین پر لگنے سے بچ گیا تھا، مگر اس کے ہاتھ بری طرح سے زخمی ہو گئے تھے۔ حیدر اس کے سر پر جا کر کھڑا ہو گیا اور اسے بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے بولا، تم خود کو کیا سمجھتی تھی؟ ابھی اس نے بات مکمل ہی نہیں کی تھی جب اس کی نظر روحا کے چہرے پر پڑی اور وہ اپنی بات ہی بھول گیا۔ چند لمحوں کے لیے تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا تھا۔ روحا خوف زدہ نظروں سے اس خوبصورت انسان کو دیکھ رہی تھی جو بلا شبہ بہت حسین تھا اور وجاہت کا مجسمہ تھا، مگر وہ ایک ظالم درندہ تھا جس کے بارے میں اس نے بہت سارے لوگوں سے سن رکھا تھا اور آج اپنی آنکھوں سے اس کا ظلم و ستم دیکھ بھی لیا تھا۔ حیدر کو ایک دم سے خاموش ہوتا دیکھ کر اس کے ہاتھ میں بھی حیران ہو گئے اور ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھنے لگے، مگر کسی کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ اگلے ہی لمحے حیدر شاہ نے اسے زور سے زمین پر دھکا دیا اور پنجوں کے بل اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کر کے تم نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی ہے۔ روحا نے اس کی بات کو مکمل طور پر نظر انداز کیا اور قریب پڑے پتھر اٹھا کر زور سے اس کے سر پر مارنا چاہا، مگر حیدر نے فوراً ہی اس کا بازو پکڑ کر پتھر دور پھینکتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، ارے جنگلی بلی، تم تو بہت ہی خطرناک ہو، مجھے تو تم سے محتاط رہنا پڑے گا۔ اگر وہ پھرتی کا مظاہرہ نہ کرتا تو بلا شبہ پتھر سے اس کا سر کھول دیتی۔ خبیث انسان، چھوڑو مجھے، یہاں سے جانے دو ورنہ میں تمہارا منہ نوچ ڈالوں گی۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ اس میں اتنی ہمت کہاں سے آئی ہے۔ شاید جہاں پر عزت کا سوال ہو وہاں انسان کے اندر ہمت بھی پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ اگر میں خبیث انسان ہوں پھر تو تمہارا باپ خبیثوں کا سردار ہوگا۔ خبردار جو تم نے میرے بابا جانی کے بارے میں ایک بھی بات کہنے کی کوشش کی، ورنہ میں تمہاری زبان کاٹ کر کتوں کو ڈال دوں گی۔ اب کی بار حیدر کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ غصے سے اپنے آدمیوں کی طرف دیکھنے لگا اور ان سے پوچھنے لگا، تم میں سے کس شخص نے مجھے کہا تھا کہ لڑکی بہت معصوم ہے اور اس میں تو زبان ہی نہیں ہے؟ تم لوگ دیکھ رہے ہو کہ کتنی غلط باتیں کر رہی ہے۔ آس پاس کھڑے سب آدمی ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھنے لگے، کوئی بھی اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ چلو یار، اس بارے میں تو بعد میں بات ہوگی، پہلے سے لے کر پرانی حویلی چلنا ہے، ورنہ اس کا باپ تھوڑی سی دیر کے بعد اسے تلاش کرتا ہوا یہاں پہنچ جائے گا۔ میں نے اسے اپنے موبائل سے کال کی تھی، مجھے یقین ہے کہ لوکیشن ٹریس کرنے میں اسے تقریباً 2 گھنٹے لگ ہی جائیں گے، تب تک ہم اسے لے کر ایک نئی جگہ پر شفٹ ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ سے اس کا بازو پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لے کر چلنے لگا۔ وہ بار بار رک رہی تھی اور چلنے سے انکار کر رہی تھی۔ جب حیدر شاہ نے یہ دیکھا تو اس نے کسی کا بھی لحاظ کیے بغیر اسے اپنے بازو میں اٹھا لیا۔ چھوڑو مجھے، نیچے اتارو، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ وہ دوبارہ سے چیخنے چلانے لگی، مگر اس بار کوئی بھی اس کی بات کو نہیں سن رہا تھا۔ حیدر شاہ یوں برتاؤ کر رہا تھا جیسے اسے کچھ سنائی ہی نہیں دے رہا ہو۔ اس نے روحا کی دونوں ہاتھوں کو بھی قابو میں کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ کوئی بھی حرکت نہیں کر پا رہی تھی۔ تکلیف اور بے بسی کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالنے کے بعد وہ دوبارہ سے سامنے کی طرف دیکھنے لگا اور اسے کہنے لگا کہ اپنے آنسو سنبھال کر رکھو، کیونکہ اب آگے جا کر تمہیں ایسے ایسے حالات سے گزرنا پڑے گا جہاں پر صرف یہ آنسو ہی تمہارا سہارا بنیں گے، اس کے علاوہ کوئی بھی تمہارا دوست نہیں ہوگا۔ انتہائی بے دردی سے اس نے یہ بات کہی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر نہ جانے کتنے واقعات اور لمحات تھے جو اس کی نظروں کے سامنے گھوم گئے تھے۔ یہی تو وجہ تھی جو اس سے سخت رویہ اختیار نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اسے ڈانٹ نہیں پا رہا تھا اور نہ ہی اسے مار پا رہا تھا، اور اگر اس کی جگہ کوئی اور عورت ہوتی تو یقیناً وہ اسے زندہ زمین کے اندر دفن کر دیتا اور اس پر ذرا بھی شرمندگی محسوس نہیں کرتا۔
دراصل اس کا شمار ایسے لوگوں میں ہوتا تھا جو سزا دیتے وقت کسی کی جنس کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ اگر کوئی عورت کرتی تو اسے بھی ویسی ہی سزا دی جاتی تھی جس طرح کی سزا وہ مرد کے لیے تجویز کرتا تھا۔ اب یہ عادت اچھی تھی یا بری تھی، اسے اس چیز سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کا کام صرف اور صرف لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچانا ہوتا تھا۔ آخر میں نے کیا کیا ہے؟ کم از کم مجھے میری غلطی کا تو بتا ہی دو۔ تم نے کچھ بھی نہیں کیا، سارا قصور تمہارے باپ کا ہے، تو تم لوگ مجھے کیوں سزا دے رہے ہو؟ میرے باپ کو سزا دو۔ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا تو حیدر مسکرا دیا اور اسے کہنے لگا، کیا واقعی تم چاہتے ہو کہ تمہارے باپ کو سزا دی جائے؟ تھوڑی دیر پہلے تو تم اپنے باپ کے بارے میں بڑی فکر مند ہو رہی تھی کہ وہ بوڑھا ہو گیا ہے، وہ بیمار ہے، وہ میری فکر کرے گا، اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ۔ اب تم خود ہی ہمیں کہہ رہی ہو کہ ہم جا کر اسے سزا دیں۔ اس کی اس بات پر چند لمحوں کے لیے وہ خاموش ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، حیدر دوبارہ بول پڑا، فکر مت کرو، تمہیں سزا دینے کا مطلب اسے سزا دینا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ وہ تم سے بے حد محبت کرتا ہے، تمہارے اندر تو اس کی جان بستی ہے۔ میں تمہیں حویلی لے کر جاؤں گا، وہاں پر تمہارے ساتھ کچھ مذاکرات کرتے ہیں، اس کے بعد تمہیں کچھ سزائیں دینی ہیں جن کی ویڈیو بنا کر میں نے تمہارے بابا کو سینڈ کرنی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھ کر انہیں بہت خوشی محسوس ہوگی اور وہ ہمارے مطالبات بھی جلد از جلد پورے کر لیں گے۔ تم جیسے خبیث انسانوں کی وجہ سے ہی ہمارا ملک ترقی نہیں کر پا رہا۔ تم جیسے خبیث انسان ہر کام میں رکاوٹ بنتے ہیں اور ملک کے ساتھ بربادی کرتے ہیں۔ میرا بس چلے تو تم جیسے ذلیل کتوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم واصل کر دوں۔ وہ لڑکی دوبارہ سے بولی تو اب کی بار حیدر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، تمہیں پتہ ہے کہ میں کبھی بھی کسی کی بکواس برداشت نہیں کرتا، اور اس بات کی گواہی دینے کے لیے میرے یہ سارے آدمی موجود ہیں۔ تمہاری یہ فضول باتیں میں صرف اور صرف ایک وجہ سے برداشت کر رہا ہوں، جس کے بارے میں تمہیں بعد میں بتا دیا جائے گا۔ فی الحال کے لیے خاموش ہو جاؤ ورنہ یہیں کھائی میں گرا دوں گا۔ تم جیسے انسان کے ساتھ جانے سے چاہے کہ ہی کھائی میں گر کر مر جاؤں۔ ابھی اس نے یہ بات مکمل ہی نہیں کی تھی کہ وہ فوراً ہی اسے اس طرف لے کر چلا گیا۔ موت کو اتنا قریب دیکھ کر وہ اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی اور اسے پکارنے لگی کہ وہ اسے دوبارہ سے اوپر کھینچے، کیونکہ حیدر اسے کھائی سے نیچے لٹکا چکا تھا۔ اس نے انتہائی مضبوطی سے روحا کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ اگر وہ ذرا سے بھی بھول چوک کرتا تو وہ کھائی میں واقعی گر جاتی۔ روحا اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی اور اسے اوپر کھینچنے کے لیے کہنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد حیدر نے دوبارہ سے اسے اوپر کھینچا تو وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے بے چینی سے حیدر کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس کے سینے پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اس قدر ظالم انسان ہو سکتے ہو۔ ابھی تم نے میرا ظلم دیکھا ہی کہاں ہے مائی ڈارلنگ؟ ابھی تو میں نے تمہیں صرف اور صرف ایک چھوٹا سا ٹریلر دکھایا ہے، پوری فلم تو ابھی باقی ہے۔ چلو، تمہاری یہ بہادری دیکھ کر مجھے اتنا تو اندازہ ہو ہی گیا ہے کہ تم اب کبھی بھی کوئی بے وقوفی نہیں کرو گی، کیونکہ تمہاری ہر بے وقوفی کے بدلے تمہیں اس طرح کی ہی سزا دی جائے گی۔ مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا، مگر مجھے اونچائی سے بہت خوف محسوس ہوتا ہے اور پانی سے تو بہت کوفت ہوتی ہے۔ بے دہانی میں اس نے یہ باتیں کر ہی دی تھیں، مگر جلد ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ وہ اپنے دشمن کو اپنی کمزوریوں کے بارے میں بتا رہی تھی۔ ارے، یہ تو تم نے بہت ہی اچھی باتیں بتا دی ہیں، اس سے مجھے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ میں تمہارا بہت بہت شکر گزار ہوں، بہت جلد ہی تمہارا یہ احسان بھی چکا دوں گا۔ حیدر نے اسے دوبارہ سے بازو میں اٹھا لیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ راستہ لمبا ہے اور یہ چھوٹی سی لڑکی بہت جلد تھک بھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کی بہت سی عادتوں کے بارے میں واقف تھا، مگر وہ فی الحال اسے کسی بھی قسم کی کوئی حقیقت نہیں بتانا چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے خاموشی سے بس چلتا جا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مین روڈ آ گئی۔ اس نے بہت ہی احتیاط سے روحا کو گاڑی میں بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ گاڑی لاک کرنا نہیں بھولا تھا
ہاں تو پیاری سی لڑکی، اب مجھے بتاؤ کہ میں تمہیں کہاں پر لے کر چلوں؟ کیا تم پرانی حویلی جانا پسند کرو گی یا تم اپنے فارم ہاؤس میں لے کر جاؤں؟ وہ اس سے اس کی پسند یوں پوچھ رہا تھا جیسے ان دونوں کے آپس میں بہت اچھی دوستی ہو یا ان کا ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط تعلق ہو۔ مجھے تمہارے ساتھ کہیں بھی نہیں جانا۔ تمہیں میری ایک بار کہی ہوئی بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ اور تمہیں یہ سمجھ کیوں نہیں آتا کہ میں جہاں بھی جاؤں گا تمہیں اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤں گا؟ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کم از کم مجھے میرے بابا کی غلطی کے بارے میں ہی بتا دو۔ ابھی اس نے بات مکمل ہی نہیں کی تھی کہ حیدر کی غصے سے کہنے لگا، فی الحال میں تمہارے باپ کے بارے میں کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے ذکر سے مجھے بہت نفرت محسوس ہوتی ہے۔ اگر میں تمہارے ساتھ نرم رویہ رکھ رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس چیز کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دو۔ تمہارا مجھ پر ایک احسان ہے جس کے بدلے میں یوں نرم مزاجی دکھا کر آتا رہا ہوں، ورنہ میری فطرت ایسی نہیں ہے۔ اپنے دشمنوں کے ساتھ میں بہت ہی برے انداز میں پیش آتا ہوں، اور اگر تمہیں اس بارے میں پتہ لگانا ہو تو میرے آدمیوں سے بات کر لو۔ ظاہر سی بات ہے وہ تمہاری ہی اس بات کو سچ کہیں گے۔ مجھے کسی سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنی۔ یہ کہہ کر اس نے منہ بنا لیا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر پہلے تک اس کے دل میں جو ڈر پڑا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ ایک بات کا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ انسان اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اور نہ ہی اس کی عزت پر کوئی آنچ آنے دے گا۔ تھوڑی دیر مزید گزری تھی کہ وہ بے ساختہ بول اٹھی، کیا آخر میں نے تم پر کون سا احسان کیا تھا؟ کیا میں تم سے پہلے مل چکی ہوں یا میں تمہیں پہلے سے جانتی ہوں؟ مائی لیڈی، تم صرف جانتی ہی نہیں ہو بلکہ ہم لوگوں کا بہت مضبوط تعلق بھی ہے، مگر لگتا ہے کہ تمہارا باپ نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں اس تعلق کے بارے میں بتایا جائے۔ خیر، اب ہم دونوں کی ملاقات ہو گئی ہے تو اب تم پر آہستہ آہستہ سارے راز آشکار ہو جائیں گے، لیکن اس سے پہلے تمہارے بابا کو بھی اپنے انجام تک پہنچانا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے گاڑی سٹارٹ کر لی۔ وہ دانت پیسنے لگی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے دانتوں کے بیچ میں اس انسان کی گردن کو ہی کاٹ ڈالے۔ جب اس کے صبر کا امتحان بنتا چلا جا رہا تھا، تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ ایک بہت بڑے بنگلے کے سامنے کھڑے تھے۔ پہلے وہ اترا اور پھر اپنی محبوبہ کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ آس پاس کے سب لوگ ہی یہ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے تک وہ اس لڑکی کو پاگل کتوں کی طرح تلاش کر رہا تھا اور صرف ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ وہ سلوک کروں گا کہ پوری دنیا دیکھ کر کانپ اٹھے گی، اور اب وہ اس لڑکی کی خدمتیں کر رہا تھا۔ یہ بات کسی کو بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ تم اس طرح کا برتاؤ کر رہے ہو جیسے خود تم کسی ریاست کے شہزادے ہو اور میں کسی ریاست کی ملکہ ہوں۔ تم مجھے شہزادہ کہہ سکتی ہو، لیکن تمہارے اپنے لیے ملکہ کا لفظ اچھا نہیں لگتا، کیونکہ تم مجھے نوکرانی سے کم دکھائی دے رہی ہو۔ اس کی اس بات پر وہ صدمے سے حیدر کے چہرے کو دیکھنے لگی، کیونکہ یونیورسٹی کی سب لڑکیاں ہی اس کی بہت زیادہ تعریف کرتی تھیں، اور یہاں پر ایک شخص تھا جو اسے ایک نوکرانی سے تشبیہ دے رہا تھا۔ اس کا صدمہ لینا تو بنتا ہی تھا۔ جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوئی اور اس نے سامنے لگی ہوئی تصویر کو دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ پھر بے ساختہ اس انسان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی جو اب مسکرا نہیں رہا تھا بلکہ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ یہ تصویر تمہارے پاس کیا کر رہی ہے؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا تو حیدر شاہ نے گہری سانس لی اور کہا کہ یہ میری خالہ جان ہے اور تم میری بیوی ہو۔ عرصے سے اس نے میری خالہ اور میری بیوی کو اپنے قبضے میں رکھا ہوا تھا اور مجھے اس بارے میں پتہ ہی نہیں تھا۔ شکر ہے کہ میں اس تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اب تم دیکھو کہ میں اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں۔ اگر میں نے اسے زندہ زمین کے اندر نہ دفن کیا تو میرا نام بھی حیدر شاہ نہیں۔ اس نے انتہائی نفرت سے یہ بات کہی تھی، جبکہ وہ بے یقینی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ اسے ابھی تک اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ماضی کے لمحات اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے تھے۔ اکثر تو اسے ماضی کا وہ قصہ کسی خواب سے کم نہیں لگتا تھا جب اس کی ماں نے اس کا نکاح بچپن میں ہی اس کی خالہ کے بیٹے کے ساتھ کروا دیا تھا۔ نیلم بیگم نے اپنی پسند سے شادی کی تھی۔ ان کی صرف اور صرف ایک ہی بیٹی تھی، روحا، جسے وہ بے حد محبت کرتی تھیں۔
مگر کچھ ہی عرصے بعد ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور وہ دوبارہ سے اپنے میکے آ گئیں۔ یہاں پر ان کے باپ نے ان کا نکاح اپنے ایک دوست کے بیٹے DSP جنید شاہ سے طے کر دیا۔ اپنے باپ کے فیصلے پر اس بار انہوں نے کوئی بھی اعتراض نہیں کیا تھا، کیونکہ پچھلی بار اپنی ہی غلطی اور نادانی کی وجہ سے انہوں نے اتنا بڑا نقصان اٹھایا تھا۔ اب وہ دوبارہ سے اپنے خاندان کے خلاف نہیں جانا چاہتی تھیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے خاموشی سے سر جھکا دیا تھا اور DSP جنید شاہ کی بیوی بن کر ان کے گھر چلی گئی تھیں۔ اس وقت روحا کی عمر صرف اور صرف 1 سال تھی۔ جنید شاہ ایک بہت ہی ظالم انسان تھے۔ مظلوموں پر ظلم ڈھانا، غریبوں کا حق کھانا، غریبوں کے ساتھ مل کر اپنے سے کمتر لوگوں کا مذاق بنانا، ان کے یہی مشغلے تھے۔ ان کی ان عادتوں کی وجہ سے نیلم بیگم بہت عاجز آ چکی تھیں۔ وہ انہیں سمجھانے کی کوشش کرتی تھیں تو جواب میں وہ انہیں بری طرح سے مارتے پیٹتے تھے، اور جہاں تک روحا کا سوال تھا تو انہیں اس چھوٹی سی بچی سے بہت محبت ہوتی ہے، اور انہوں نے اپنے سب خاندان والوں کو صاف الفاظ میں یہ بات سمجھا دی تھی کہ کوئی بھی اس بچی کو یہ نہ بتائے کہ وہ اس کے سوتیلے بابا ہیں، سب اسے یہی بتائیں گے کہ وہ اس کے سگے بابا ہیں۔ انہوں نے اپنی بیگم صاحبہ کو بھی یہ بات سمجھائی تھی۔ نیلم بیگم یہ جان کر بہت خوش ہوئی تھی کہ ان کے شوہر نامدار نے ان کی بیٹی کو نہ صرف قبول کر لیا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اسے محبت بھی کرنے لگے ہیں۔ ان کے لیے اس سے بڑھ کر اور اطمینان کی بات کیا ہو سکتی تھی؟ جنید شاہ کی حویلی بھی نیلم بیگم کے میکے کے قریب ہی آباد تھی۔ اسی وجہ سے وہ اکثر ہی اپنی اماں کے پاس آتی جاتی رہتی تھیں۔ کچھ ہی عرصے بعد ان کی بہن کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ سب کا کہنا یہ تھا کہ یہ قتل کروایا گیا ہے اور اس میں جنید شاہ بھی شامل ہے۔ نیلم بیگم کسی بھی صورت یہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی، مگر اپنی بہن کی حالت اور پھر لوگوں کے بیان سن کر وہ اس بات سے انکار بھی نہیں کر پا رہی تھیں۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ ایک رات انہوں نے اپنے شوہر سے جا کر جب اس بارے میں سوال کیا تو وہ ہتے سے ہی اکھڑ گئے اور چلاتے ہوئے کہنے لگے، تم کیسے اپنے شوہر پر اس طرح کا الزام لگا سکتے ہو؟ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ تمہیں مجھ پر نہیں بلکہ پرائے لوگوں پر یقین ہے۔ نیلم بیگم انہیں کہنا چاہتی تھی کہ وہ لوگ پرائے نہیں ہیں بلکہ ان کے اپنے سگے ہیں، مگر انہوں نے یہ بات اپنے دل میں ہی دبا لی۔ اب وہ اپنا گھر برباد نہیں کر سکتی تھیں۔ جہاں تک روحا کا سوال تھا تو وہ 6 سال کی ہو چکی تھی اور اپنے بابا جان سے بہت اٹیچ بھی تھی۔ نانو جان سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتی تھی۔ ہر روز ہی وہ بھاگی ہوئی اپنی نانی جان کے پاس چلی جاتی تھی۔ ناصرہ بیگم بھی اپنی نواسی سے بہت پیار کرتی تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ اپنی نواسی کی شادی اپنے بھانجے حیدر شاہ سے طے کر دیں، مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ حیدر شاہ کے والد کو جنید شاہ نے مروایا تھا، مگر یہ بات ابھی ثابت ہی نہیں ہوئی تھی۔ جہاں تک علیزہ بیگم کا سوال تھا تو وہ 100% پر یقین تھیں کہ یہ کام جنید شاہ کا ہی ہے۔ اس نے ہی ان کے شوہر کو جان سے مروایا ہے، کیونکہ وہ بڑے سیاستدان بن گئے تھے اور اس بار الیکشن میں بھی کھڑے ہونے والے تھے۔ ان کی مخالفت میں بہت سی پارٹیز تھیں جو ان کو نیچا دکھانا چاہتی تھیں۔ جب انہیں گرا نہ پائیں تو انہوں نے انہیں جان سے ہی مار دیا۔ ناصرہ بیگم نے اس کے باوجود بھی حیدر شاہ کا نکاح اپنی چھوٹی سی نواسی کے ساتھ طے کر دیا۔ اس وقت ان کے نواسی کی عمر بھی 8 سال تھی۔ اسے ان ساری باتوں سے مکمل طور پر انجان رکھا گیا تھا اور اسے یہی بتایا گیا تھا کہ اس کے بابا کی موت ایک حادثے میں ہوئی ہے۔ کسی نے بھی انہیں جان سے نہیں مارا۔ جہاں تک جنید شاہ کا سوال تھا تو وہ اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ دوسرے شہر شفٹ ہو گئے تھے اور صاف صاف نیلم بیگم کو سمجھا دیا تھا کہ تمہیں اپنے میکے جانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور جہاں تک روحا کا سوال ہے، اس کے ذہن سے بھی اپنی نانی کے گھر کا خیال نکال دو۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا وہ بھی اپنے ننھیال سے دور ہوتی چلی جا رہی تھی، یہاں تک کہ نیلم بیگم نے ہر طرح کا تعلق اور رابطہ ختم کروا دیا تھا۔ اس کے پاس اپنی نانی جان کا نمبر بھی نہیں تھا جس کی مدد سے وہ ان سے کوئی رابطہ کر پاتی۔ دوسری طرف حیدر شاہ نہ صرف ایک بہت بڑا ہنڈا تھا بلکہ اس کے ساتھ ایک بہت بڑا بزنس مین تھا۔ دن کے وقت وہ مختلف کمپنیز کے ساتھ ڈیل کرتا تھا اور رات کے وقت وہ مجرموں کو ان کی اوقات یاد دلاتا تھا۔
جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جا رہا تھا وہ پولیس کا بھی سہارا بنتا چلا جا رہا تھا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد اسے پتا چلا کہ جنید شاہ نامی ایک ڈی ایس پی نے لڑکیوں بھرا ٹرک دوسرے ملک سمگل کیا ہے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ جنید شاہ نامی ڈی ایس پی کا کام تمام کر دے۔ وہ اس وقت کچھ بھی نہیں جاننا چاہتا تھا کہ وہ اس کی خالہ کا شوہر ہے یا وہ اس کی منکوحہ کا باپ ہے۔ اسے اتنا تو پتا تھا کہ وہ جس لڑکی کے ساتھ اس کا بچپن میں نکاح کیا گیا تھا وہ لڑکی جس انسان کی بیٹی تھی اسی انسان نے اس کے باپ کو جان سے مارا تھا۔ مگر جس دن سے اس نے روحا کو دیکھا اس دن ساری حقیقت اس پر آشکار ہو ہی گئی۔ وہ اس کی غلط فہمی بھی دور ہو گئی اور اس کی غلط فہمی بھی دور ہو گئی، یعنی جنید شاہ ایک ہی آدمی تھا جو لڑکیوں کو اسمگل بھی کرتا تھا اور جس نے اس کے باپ کو بھی جان سے مارا تھا۔ اب اس کا ہدف صرف اور صرف وہ انسان رہ گیا تھا اور اسے یہ بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ روحا کو تکلیف پہنچانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسے تکلیف پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ذات کو تکلیف دینا۔ جہاں تک روحا کا سوال تھا تو اس سے بھی وہ نکاح یاد تھا۔ وہ اسے کبھی بھی نہیں بھولی تھی، مگر اس نے اپنی ماں سے کبھی اس بارے میں کوئی سوال بھی نہیں کیا تھا۔ کبھی شرم آڑے آ جاتی تھی تو وہ کبھی خود ہی خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ آج جب حیدر شاہ نے اسے اپنے نکاح کی وہ تصویر دکھائی تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے پلٹ کر اس شخص کے چہرے کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، تو کیا وہ سب ایک ڈرامہ تھا؟ تو کیا تم مجھے ایک سرپرائز دینا چاہتے تھے؟ جواب میں وہ نفی میں سر ہلانے لگا اور بولا کہ وہ ڈرامہ نہیں تھا، وہ حقیقت ہی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ جس جنید شاہ کو میں پکڑ رہا ہوں وہ تمہارا ستیلا باپ ہے۔ اگر مجھے پہلے ہی اس بارے میں پتہ چل جاتا تو میں کبھی بھی تمہیں زحمت نہ پہنچاتا، بلکہ صرف اور صرف اسی سے ہی بدلہ لیتا۔ لیکن اب تم فکر مت کرو، تمہاری ساتھ کسی بھی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تم میری بیوی ہو، میں تمہاری عزت کرتا ہوں اور تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا اسے کبھی بھی نہیں بھول پایا۔ تم ہمیشہ سے ہی میرے دل میں رہی ہو۔ اس وقت روحا کو بھی یہ پتا چلا تھا کہ وہ اس کا ستیلا باپ ہے، چونکہ جنید صاحب نے خود ہی یہ بات اس سے اور ساری دنیا سے چھپا کر رکھی ہوئی تھی تاکہ سب اسے ان کی سگی بیٹی سمجھیں، اور اگر کوئی دشمن ان سے بدلہ لے کر ان کی بیٹی کو استعمال کرنا بھی چاہے تب بھی بات وہ تیزی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ ابھی اس نے 2 قدم ہی آگے بڑھائے تھے کہ اس کے موبائل پر کال آ گئی۔ اس نے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے جنید شاہ کی مسکراتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی، ارے تم تو مجھ تک پہنچ ہی گئے ہو۔ میں بھی تمہاری خالہ جان تک پہنچ ہی چکا ہوں۔ تمہاری پیاری نیلم بیگم اس وقت میرے قبضے میں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچاؤں تو وہ ساری فائلز میرے حوالے کر دو، ورنہ میں اس عورت کو جان سے مار دوں گا۔ حیدر شاہ کا دماغ غصے سے گھوم گیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت کر دے۔ وہ غصے سے چلاتے ہوئے کہنے لگا، اگر تم نے میری خالہ جان کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے برخوردار۔ تم نے جو کیس کی فائل اپنے پاس رکھی ہوئی ہے بس اس فائل کو آگ لگا دو یا اسے میرے حوالے کر دو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہاری اس خالہ کو بھی تمہارے حوالے کر دوں گا۔ اتنے عرصے سے میں نے صرف اور صرف اسی وجہ سے اسے برداشت کیا ہوا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ بعد میں یہ میرے کام آئے گی۔ اور جہاں تک تمہارے بابا جان کو جان سے مارنے کا سوال ہے تو وہ بھی میں نے ہی کیا تھا، کیونکہ وہ کچھ زیادہ ہی میرے معاملات میں دخل اندازی کر رہا تھا اور کچھ زیادہ ہی ایمانداری کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اس نے بھی اسی طرح سے ہی میرے خلاف کیس کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن دیکھو اب وہ مٹی کے نیچے سو رہا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ وہ سب کچھ نہ ہو تو جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ حیدر شاہ اپنی منگیتر کو تو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، اب اسے کسی طرح سے اپنی خالہ کو بچانا تھا۔ اس کا دماغ تیزی سے حرکت کر رہا تھا، وہ باتوں کو جان بوجھ کر بڑھا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے کچھ آدمیوں کو بھی کہا تھا کہ وہ لوکیشن ٹریس کرنا شروع کر دیں، اور پھر 15 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد وہ اس آدمی کے اڈے پر پہنچ گیا جو خود کو ایک بہت بڑا اور جانا مانا ڈی ایس پی مانتا تھا، لیکن اپنی نادانی اور فضول کے جذبے کی وجہ سے پکڑا گیا تھا۔
اپنی خالہ کو اس کی گرفت سے آزاد کرنے کے بعد وہ واپس پرانی حویلی لے کر آ گیا۔ جہاں تک جنید صاحب کا سوال تھا تو انہیں بھی سزا ہو گئی تھی۔ نیلم بیگم اتنے عرصے بعد اپنی ماں سے مل کر بہت زیادہ پرجوش تھیں۔ جہاں تک روحا کا سوال تھا تو وہ تھوڑی سی ڈری سہمی ہوئی تھی اور افسردہ بھی تھی۔ جس شخص کو اتنے عرصے سے وہ اپنا باپ مانتی آئی تھی اور جس کو اپنا آئیڈیل سمجھتی رہی تھی، وہ ایک نمبر کا ذلیل انسان تھا۔ یہ جاننے کے بعد اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ شام کا وقت تھا، وہ باہر بیٹھی ہوئی تھی جب حیدر شاہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس گیا۔ اس نے اپنا سر روحا کی گود میں رکھ دیا۔ وہ پیچھے ہونے ہی لگی تھی کہ وہ جلدی سے بول پڑا، ہم دونوں کا نکاح ہو چکا ہے، تم میری بیوی ہو، اسی لیے گھبرانے کی یا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے محرم ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ خاموشی سے یہاں پر بیٹھی رہو۔ چپ کر کے دوبارہ سے وہیں پر بیٹھ گئے۔ میرے بالوں میں انگلیاں پھیرو۔ اسے ایک نیا حکم سنائی دیا۔ میں ایسا نہیں کروں گی، میں تم سے ناراض ہوں، روحا نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ تو وہ حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ ناراض تو مجھے تم سے ہونا چاہیے، تمہارے ناراض ہونے کی وجہ؟ روحا نے اسے وہ واقعہ دوبارہ سے یاد کروایا جب وہ اپنی یونیورسٹی سے باہر نکل رہی تھی، جہاں پر اس کے کچھ آدمی کھڑے تھے جو اسے زبردستی اپنے ساتھ کھینچ کر لے گئے تھے۔ تب اس کا سر زور سے گاڑی کے ساتھ ٹکرایا تھا۔ اسے اس وقت تکلیف پہنچی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے اسے 2 دن تک وہاں پر بھوکا رکھا تھا اور پھر انہوں نے تقریباً اسے 2 گھنٹے بھگایا بھی تھا۔ جب روحا نے یہ ساری غلطیاں گنی تو وہ بے ساختہ مسکرا دیا اور اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہنے لگا، تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے میں اس پر بہت شرمندہ ہوں۔ تم مجھے اس کے لیے کوئی بھی سزا دو تو مجھے قبول ہوگی، لیکن کم از کم یوں ناراضگی کا اظہار نہ کرو۔ اتنے عرصے بعد میں نے تمہیں حاصل کیا ہے، اب تمہیں دوبارہ سے نہیں کھونا چاہتا اور نہ ہی تم سے جدائی اختیار کرنے کا ارادہ ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ بچپن سے ہی میں تمہاری خواب دیکھ رہا ہوں اور تمہیں پانے کی کوششوں میں لگا ہوا ہوں۔ پہلے گھر والوں نے مجھے جنید شاہ کی حقیقت کے بارے میں نہیں بتایا، ورنہ میں فوراً ہی تم لوگوں کو تلاش کر لیتا۔ لیکن خیر، اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ میں اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے کہ جس نے مجھے میری بیوی سے ملا دیا۔ اس کی بات سن کر وہ بھی کھل کر مسکرا دی اور پھر تقریباً 1 ہفتے کے بعد دونوں کی دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔